सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। मौला हुसैन 8 ज़िलहिज्जा को कूच करते हैं मक्कतुल मुकर्रमा से, और उसके बाद वो चंद नफूस पर मुश्तमिल काफिला मक्के से सुए कूफा रवाना होता है। इख्तिसार मलहूज रखते हुए मौला हुसैन रस्ते में है। एक शायर मिलता है जिसका नाम फर्जदक था। वो कूफा से आ रहा था। इमाम ने पूछा, फर्जदक कूफा से आ रहा है, कूफे वालों का हाल क्या है? फर्जदक शायर ने कहा, इमाम, उनके दिल आपके साथ हैं, उनकी तलवारें बनु उमैया के साथ हैं, इसलिए कि उन्हें पता है हक पर आप हैं, लेकिन उनकी तलवारें बनु उमैया के साथ इसलिए है कि वो दुनिया के लालची कुत्ते हैं। इब्ने जियाद बदनिहात बानी फसाद ने कूफा के जितने बाअसर बड़े बड़े लोग थे उन सब की जेबें भर दी, उनकी तिजोरियां भर दी, उन्हें खरीद लिया। और जो गरीब अवाम है वो तो बहरहाल आपके साथ है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते सिवाय बेकसी और बेबसी के, उनके पास कुछ नहीं। लेकिन खौफ व हिरास में उन बदबख्तों का हाल भी ये है कि उनकी तलवारें बनु उमैया के साथ हो गई है। मौला हुसैन आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद आपको इत्तला मिली कि हजरत सैयदना इमाम मुस्लिम शहीद हो गए। आपने इन्ना लिल्लाह पढ़ी, लेकिन आपके साथियों को पता नहीं था कि मुस्लिम शहीद हुए। उसी वक्त रोजाना की तरह इमाम मुस्लिम की बेटी आपसे मुलाकात के लिए आई। जैसे सामने आई तो इमाम अली मकाम के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। आपने उस बच्ची के सर पे हाथ फेरा और अचानक आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। लड़की ने कहा, बाबा हुसैन, आप तो मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं कि हमारे खानदान में ऐसा सलूक यतीमों के साथ किया जाता है। मौला हुसैन से सब्र न हुआ, सीने से लगा करके उस बच्ची को रोने लगे, बेटी तेरे बाबा शहीद हो गए। इतना सुनने के बाद अल्लाह अकबर, वो रो पड़ी और पूरे काफिले को पता चल गया कि हजरत इमाम मुस्लिम को शहीद कर दिया गया। कूफियों ने वादा खिलाफी कर ली। वादा खिलाफ कूफी ला यूफी, उन्होंने अपने साबिका रिवायात के मुताबिक वही उन्होंने सलूक किया। मौला हुसैन ने अपने साथियों से कहा, तुम इस नियत से चले थे मेरे साथ कि मैं कूफा जाऊंगा, कूफा का दारुल इमारत मेरे हाथ में होगा। कूफियों ने बदअहदी की है, वादा खिलाफी की है, सो अब मुसीबत के पहाड़ टूटेंगे, तकलीफों के बादल मंडलाएंगे, बड़ी परेशानी होगी, बड़ी मुसीबतें होगी। जिसका अंदाजा मैं करता हूं आप नहीं करते, जिसे मैं देख रहा हूं आप नहीं देखते, इसलिए मैं तुम सबसे कहता हूं जो जाना चाहे चला जाए। लेकिन आपको हैरत होगी, कुछ लोग मक्के से साथ हुए थे, उनमें से कुछ लोग वापस लौट गए, लेकिन जो मदीने तैयबा से साथ चले थे उन्होंने कहा, जान देंगे हुसैन लेकिन तुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, आपके बाद जीना भी कोई जीना है, हम ऐसा नहीं करेंगे। और आगे बढ़े। हजरत इमाम अर्श मकाम इमाम हुसैन अला जद्दी वाले सलाम ने हजरत कैस को कूफा की सरजमीन पर खत लेकर के भेजा। हालात कि तुम लोगों ने बुलाया, बेवफा हो गए, और अब तुम्हारा इरादा क्या है, अब कहो तो मैं वापस चला जाऊं। वो खत इब्ने जियाद के हाथ में पहुंचा, इसलिए कि कादसिया में ही जनाब कैस को पकड़ लिया गया था। और जब हजरत कैस को लाया गया, कूफा के दारुल इमारत पे खड़ा किया गया, उसने कहा, इब्ने जियाद ने, कैस अगर अपनी जान की बका चाहता है, जान की हिफाजत चाहता है, तो फिर कूफा के दारुल इमारत पर खड़े होकर हुसैन को और उसके अब्बा को गालियां दे, मैं तुझे इनाम दूंगा, तेरी झोली भर दूंगा। कैस ने कहा, ठीक है, ऊपर चढ़े, इसलिए कि खरीदा सबको नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं
جب کسی سے پیار کرتے ہیں تو پھر جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور پھر اہل بیت سے پیار کرتے ہیں تو پھر انداز جدا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ مومنوں کی شان یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کی گلی کے کتے سے بھی محبت کرتے ہیں۔ جب وہ نبی کے گلی کے کتے سے پیار کرتے ہیں تو پھر وہ نبی کی اولاد سے کتنا پیار کرتے ہوں گے۔ حضرت قیس دارالامارت پر گئے، آپ نے خطبہ پڑھا اور فرمایا لوگو، حسین ابن علی وہ ذات ہے کہ روئے زمین پر اس وقت ان سے افضل کوئی ذات نہیں، اور یہ ابن مرجانہ خبیث، ابن زیاد بانی فساد، اس نے تمہیں ورغلا رکھا ہے۔ لوگوں آنکھیں کھولو، تم نے خطوط بھیجے، تم نے ابن رسول کو بلایا، تم نے دعوت دی، مہمان بنایا، اور تم کیا کر رہے ہو؟ جب یہ باتیں آپ نے کہنی شروع کی وہ غصے میں آ گیا اور جلاد کو کہا کہ اس کے ٹکڑے کر دے، اور جلاد آیا اور حضرت قیس کو اس نے شہید کر دیا۔ حضرت قیس امام عالی مقام اور ان کے نانا پہ درود و سلام پڑھتے ہوئے انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اس طریقے سے معرکہ کربلا کا یہ جو ہے چوتھا شہید تھا۔ پہلا شہید حضرت امام مسلم، دوسرے تیسرے شہید محمد ابراہیم، اور یہ چوتھا شہید اللہ اکبر۔ اور بھی لوگ اس درمیان میں شہید ہوئے، لیکن چونکہ یہ قافلہ حسینی کے لوگ تھے اس لیے ان کو کربلا کے شہیدوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام عرش مقام کو 4 لوگ کوفہ سے آ کر کے ملے۔ آپ نے ان سے پوچھا کیا حال ہے؟ ان لوگوں نے کہا امام وہاں تو اتنا بڑا لشکر تیار ہے آپ کے خلاف کہ اگر ہم نے اپنی زندگی میں اس سے بڑا کوئی لشکر نہیں دیکھا، آپ کے ساتھ اتنے کم لوگ ہیں، آپ واپسی کا ارادہ فرما لیں، یا آپ ایک کام کریں کہ آپ کو فلاں فلاں حکومت کے کارندے مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ امام نے فرمایا نہیں، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں میں ایک خاص بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو واقعات ہو رہے تھے، یہ چونکہ وہ دور اتنا سست رفتار تھا کہ خط پہنچانے کے لیے مہینہ بھر 15 دن کا عرصہ لگتا تھا، بلکہ کوفہ سے کربلا کا فاصلہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے۔ آج کے اس دور میں اگر کوفہ سے 1 گھنٹہ بس چلائی جائے، 1 سے 1.5 گھنٹہ، تو آدمی کربلا پہنچ جاتا ہے۔ کربلا میں کیا ہوا امام کے ساتھ یہ کوفے والی عوام کو پتہ نہ چلا۔ کربلا میں امام کے ساتھ جو ہوا، یہ جو جتنے دن تک کے یہ سب سپاہیوں کو اور افسروں کو پتا تھا، عوام کو پتا نہیں چلا۔ مجھے حیرت ہے جب 1 گھنٹے کا فاصلہ اگر اس کو زیادہ سے زیادہ آپ گنے تو پیدل چل کر کے وہ 1 دن کا فاصلہ ہے یا 1.5 دن کا فاصلہ ہے، تو ان لوگوں کو پتا نہیں چلا کہ کوفہ والوں کو کہ کربلا میں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر! تو ہندوستان والوں کو کب پتا چل گیا کہ کربلا میں امام حسین ہے؟ کب پتا چل گیا؟ یہ پلید دشمنان اہل بیت اس طریقے کی بات آج پیش کر رہے ہیں کہ فلاں تاریخ میں لکھا ہے جی کہ فلاں مشرکین اتنے کربلا میں امام حسین کے ساتھ گئے۔ ہم نے کہا پلید نظر کر، تاریخ پر ایمان نہیں لایا جاتا۔ ہم تاریخ پر ایمان نہیں لائے، ہم حدیثوں پر ایمان لائے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے حسین پر جنہوں نے جان دی ہے وہ سب کے سب جنتی ہے، کوئی مشرک کبھی جنتی ہو نہیں سکتا۔ اور حسین اس عظیم ذات کا نام ہے، ارے جس کی اولاد اگر کوئی اس کے کپڑے دھل دے تو میرے نبی خواب میں آ کر اسے ایمان کی دولت عطا کرتے ہیں۔ حسین کا کوئی ساڑو ہو کر کے مشرک رہے، یہ مولا حسین کی عزت، غیرت اور ان کے خون کی تاثیر کی عظمت کے خلاف ہے۔ لوگوں بولنے سے پہلے تولو اور اس طریقے کی واہیات باتیں نہ کرو۔ لوگوں اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ کل تمہیں امام حسین کو بھی منہ دکھانا ہے، کل تمہیں سیدہ زہرا کو بھی منہ دکھانا ہے۔ اس لیے اخبار کے حوالوں پر کتابیں نہیں لکھی جاتی۔ اخبار تو کہتے ہی اسے ہیں کہ جس میں امکان صدق و کذب ہوتا ہے، جو سچا نہیں اسی کو اخبار کہتے ہیں۔ اس لیے اس طریقے کے آج فتنوں کا دور ہے
किसी फितने की तरफ तवज्जो न करें, हम अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलें। तो अर्ज ये कर रहा था, मौला हुसैन को इत्तला दी गई कि वहां तो बहुत बड़ा लश्कर तैयार हो रहा है, लेकिन लश्कर को लोगों को ये नहीं बताया गया कि ये लश्कर जाएगा कहां। अल्लाह अकबर। मौला हुसैन ने फिर फरमाया, एक काम करते हैं कि हम लोग कोई दूसरे रास्ते से कहीं चलते हैं। हज़रत इमाम मुस्लिम के बेटों ने, उनके भाइयों ने कहा, मुस्लिम की शहादत के बाद हम जिंदा नहीं रहना चाहते, या तो हम बदला लेंगे या तो हम भी शहीद हो जाएंगे। मौला हुसैन ने फरमाया, फिर तकदीर की तरफ बढ़ो, तदबीर नाकाम है, तकदीर की तरफ बढ़ो। अल मुख्तसर ये कि वो काफिला बढ़ता गया, सामने से देखा 1000 का लश्कर लेकर हुर आ रहा है, दो पैर चिलचिलाती है। हुर को देखा, हुर जैसे ही आया उसने कहा, हुसैन मुझे इब्ने जियाद ने भेजा है ताकि मैं तुम्हें उसके पास पहुंचा दूं। आपने फरमाया, हुर बातें बाद में होगी, ये बता तेरे घोड़े जबान बाहर क्यों निकालते, हिलते क्यों है। कहा कि मौला, चूंकि उसने हमें कहा था कि जल्दी जाना और हुसैन को पकड़ लेना, तो हम उसके हुक्म पर अमल करने के लिए कहीं रुके नहीं, बहुत तेज तेज आए हैं कूफा से, यहां तक तो हमारे घोड़ों ने पानी नहीं पिया, मेरी फौज ने पानी नहीं पिया। मेरे इमाम ने फरमाया, बातें बाद में होगी हुर, पहले तेरे घोड़ों को और तेरी अवाम को पानी पिला ले। मौला हुसैन ने अपने मशकीज़े उड़ेल देने का हुक्म दिया। ये आले मोहम्मद का किरदार है, नबी की अहले बैत की शान ये है, जो पानी बंद करने वाले हैं उन्हें पानी पिलाया जा रहा है, जो मारने वाले हैं उन्हें जिंदगी दी जा रही है। इसीलिए तो हजरत पीर मेहर अली शाह गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, सैयद कैसा होता है, तो फरमाया कि वो तो माँ की तरह होता है, जैसे माँ को वफादार और फरमाबरदार दोनों से प्यार होता है, उसी तरह सैयद को दोस्त और दुश्मन सब पर शफकतों का अंदाज होता है। वो अल्लाह अकबर, सैयदे करबो बला, सैयदे करबला, अल्लाह अल्लाह। वो अपना पानी देते हैं, वो घोड़ों को पिला, ऊंटों को पिला, हुर तू भी तेरे साथियों को पिला। उसके बाद का बोल क्या बात है। हुर ने कहा, आका हुसैन मैं तुम्हें यजीद इब्ने जियाद के पास ले जाने के लिए आया हूं। आप गुस्से में आ गए, तू मुझे कैद करके ले जाएगा, तेरी मां तुझ पे रोए। हुर ने गर्दन नीचे की और मुस्कुरा के कहा, हुजूर ये इतनी बड़ी बात आपने कही कि अगर अरब में कितना भी बड़ा मुझे ये बात कहता ना, बहादुर बहादुर से बहादुर, तो मैं भी यही बात कहता, लेकिन मैं आपको जवाब में ये नहीं कहूंगा, क्योंकि आपकी अम्मी मेरे नबी की शहजादी सैयदा फातिमा है, मैं फातिमा से मोहब्बत करता हूं, इसलिए जवाब में ये बात नहीं कहूंगा। इस बात को याद रखना, आगे इसकी फजीलत हम तुम्हें बताएंगे और इस राज से पर्दा उठेगा कि हुर ने जब कहा, मैं आपकी मां की तौहीन नहीं करता, मैं आपकी मां की बेअदबी नहीं करता, क्योंकि आपकी मां बुदग़े रसूल है, नबी के जिगर का टुकड़ा है। फिर इमाम ने फरमाया, क्या कहना है, मैं तो तेरे साथ नहीं आऊंगा। तो हुर ने कहा, मौला मैं अहले बैत के मुहिब्बों में से हूं, मुझे कतन ये गवारा नहीं कि मैं आपको ले जाऊं, लेकिन ये पीछे जो खबीस हैं, चंद जासूस मेरे साथ हैं, मैं रियायत करूंगा, ये इब्ने जियाद को लिखेंगे, बताएंगे, मुझ पर मुसीबत बनाएगी। एक काम करें, आप मेरे साथ चलें तो सही, चलते रहें, जब रात होगी तो आप एक काम करना, औरतों का बहाना लेकर आप दूर ठहरना और रात को आप निकल जाना। मेरे इमाम ने कहा, बहुत अच्छा, और हुर को दुआएं दी। हुर अपने साथियों को लेकर के रुका और रुकने के बाद मौला हुसैन औरतों के ख्याल से
دور رکے لیکن خیمے نہیں گاڑے، اور جب رات سیاہ ہو گئی تو اس جنگل سے نکل کر مولا حسین نکل پڑے۔ قافلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، لیکن جب صبح ہوئی، فجر کا وقت آیا، تو جب قافلہ اس مقام پر جا کر کے رکا کہ وہاں سے حر کے سپاہ نظر آ رہے تھے، اتنا چلنے کے بعد بھی حر کی فوج نظر آ رہی تھی، اور جیسے ہی قدم مولا حسین نے اس زمین پر رکھے، اس زمین کی ایک عجیب خصوصیت تھی، جیسے اس زمین پہ قدم رکھا وہ زمین پوری رنگین ہو گئی، لال ہو گئی، اور آپ نے جیسے قدم رکھا ایک آندھی چلی، وہ سرخ آندھی تھی، اور اس سے جو غبار اڑے اس سے مولا حسین کی زلفیں بھی لال ہو گئی، عورتوں کے دوپٹوں میں بھی لالی آ گئی۔ اس وقت لوگ رونے لگے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مولا حسین نے فرمایا معلوم کرو کسی سے یہ کون سی زمین ہے۔ جب لوگوں سے معلوم کیا تو کسی نے کہا اسے وادی طف کہتے ہیں، کسی نے کہا یہ نینوا کی وادی ہے۔ مولا حسین نے کہا اب ہم اپنی آخری منزل پر آ گئے، خیمے لگا دیے جائیں اور معلوم کرو یہ زمین کس کی ہے، اور جلدی جلدی سے اس زمین کی رقم ادا کر دی جائے۔ مولا علی اکبر نے پوچھا بابا اتنے مقام پر خیمے لگائے، آپ نے مالک کے نام پوچھ کر کے رقم ادا نہیں کی، جگہ جگہ خیمے لگے، اس زمین پر ڈر لگتا ہے، لیکن اس کی خصوصیت کیا ہے کہ آپ یہاں رقم ادا کر رہے ہیں؟ فرمایا بیٹے ہم آل محمد ہیں، ہم قبریں بھی مفت کی جگہ پر نہیں بناتے، یہاں ہماری قبریں بننے والی ہے، اور جہاں قبریں بنے گی وہ زمین خریدنی چاہیے، اس زمین کی قیمت ادا کرنی چاہیے۔ مولا حسین نے معلوم کروایا اور اس زمین کی رقم تک ادا فرمائی، یہ تک تاریخ میں آیا ہے۔ اس کے بعد سیدہ زینب رو پڑی، کہا بہن رونا نہیں، ابھی تم لوگوں نے بہت رونا ہے۔ امام زین العابدین رو پڑے، بیٹے رونا نہیں، تم نے ابھی بہت رونا ہے۔ اور اس کے بعد مولا حسین نے کہا یہ زمین کربلا ہے، یہ کرب و بلا کی زمین ہے، یہی ہماری آخری منزل ہے، اب ہم نے یہیں پر رہنا ہے۔ اس کے بعد امام علی مقام نے فرمایا خیمے گاڑو، خیمے لگا دو، تو جیسے ہی کھوٹیاں گاڑنے کے لیے زمین پر جو ہے وہ کیل ٹھوکی جاتی، اس میں سے تازہ خون نکل پڑتا۔ یہ وہ روایتیں ہیں جو بہت محتاط علماء اہل سنت نے لکھی ہے، لوگ یہ نہ سمجھیں، اس لیے کہ بعض یزیدی جو ہے وہ گفتگو کو بے اثر بنانے کے لیے ایسی افواہیں عام کرتے ہیں کہ لوگ بیان کرتے کرتے من گھڑت روایتیں بیان کرتے ہیں، لیکن میں اپنی گفتگو کے متعلق کہوں انشاءاللہ فقیر سے جو بھی کربلا کے متعلق آپ سن رہے ہیں، آپ جس دن چاہیں تشریف لے آئیں، فقیر کتاب حاضر کر دے گا۔ ہم کتاب کے ذریعے سے کہتے ہیں، لیکن یاد رکھنا مجھے اپنے پڑھنے پہ ناز نہیں ہے، میں پڑھا ہوا آدمی نہیں ہوں، میں حسین کے قدموں میں پڑھا ہوا آدمی ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ایک ہے پڑھنا ایک ہے پڑھنا، میں حسین کے قدموں پہ ان کی چوکھٹ پہ پڑھا ہوا ہوں، لیکن اس پر شکر کے طور پہ اتنا ضرور کہتا ہوں جتنے پڑھے ہوئے ہیں سب لے آئیں ایک پڑھے ہوئے کا مقابلہ کرنے کے لیے، انشاءاللہ دنیا دیکھ لے گی۔ یہ شکر کے طور پہ کہتا ہوں کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ میرے پاس ایک سند ہے جسے حسینی نسبت کی سند کہتے ہیں، باقی اور میرے پاس کوئی چاہے سودا خرید لے، جسے نہ چاہے نہ خریدے، کوئی اور دکان دیکھ لے، اس لیے کہ ہم وہ سوداگر نہیں ہیں کہ نقلی مال بیچ کر کے شہر بدل دیا کرتے ہیں، ہم تو یہیں رہتے ہیں، یہی رہنا بھی ہے، اور انشاءاللہ آخری وقت مدینہ منورہ میں پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی وہی آنکھیں بند ہونی ہے۔ لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں جب تک موت نہیں آتی آپ کے درمیان رہنا ہے، آپ جو حوالہ چاہیں لے سکتے ہیں، کتاب دیکھ سکتے ہیں، تو وہاں سے تازہ خون نکلنے لگا۔ مولا حسین نے
جب یہ بات بتائی گئی تو کہا کہ یہ زمین ہی ایسی ہے. وہ تاریخ ماہ محرم کی دوسری تاریخ تھی. حر نے پوچھا حضور آپ گئے نہیں؟ کہا حر اب یہیں رہنا ہے، اس لیے کہ قضا و قدر کے کاتب کی طرف سے فیصلہ ہے. حسین اپنی منزل پر آ گیا ہے. ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ وہ جانا چاہ رہے ہیں، نکلنا چاہ رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ ایک جنگ کے موقع پر حضرت مولائے کائنات شیر خدا نے جب اس زمین پہ قدم رکھا تو آپ رو پڑے. لوگوں نے کہا او بہادر مولا علی، تم تو ایک ہاتھ میں خیبر کا دروازہ اکھیڑتے ہو، جنگ کے موقع پہ رو رہے ہیں. فرمایا کہ رونا اس پر نہیں ہے کہ میں کہیں اور جا رہا ہوں، رونا اس پر ہے، رونا اس پر ہے کہ یہ کربلا ہے، یہاں پر میرے بیٹے حسین کے اونٹ بیٹھیں گے، یہاں بیبیوں کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں پر قبریں بنے گی، یہاں پر فلاں کا خون گرے گا اور فلاں کا خون گرے گا. نبی کے گھر والوں کو اتنا سب کچھ معلوم ہے لیکن کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرتا اللہ یہ مصیبت ٹل جائے. اس لیے کہ امتحان میں دعائیں نہیں کی جاتی، صبر کیا جاتا ہے. لوگ ان سارے واقعات پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ تو غوث پاک کو مشکل کشا مانتے ہیں، آپ تو غوث پاک کو مدد کے لیے پکارتے ہیں. ارے جب حسین اپنے بچوں کی مدد نہ کر سکا تو ان کا بیٹا عبدالقادر تمہاری کیا مدد کرے گا؟ ہم کہتے ہیں نادان، دو میدان ہوتے ہیں، ایک میدان فضیلت ہوتا ہے اور ایک میدان امتحان ہوتا ہے، ایک میدان محبیت ہوتا ہے، ایک میدان محبوبیت ہوتا ہے. محبیت کے میدان میں امتحان دیا جاتا ہے، کرامت نہیں بتائی جاتی، اور محبوبیت کے میدان میں کرامتیں بتائی جاتی، امتحان نہیں دیا جاتا. سبحان اللہ. حسین امتحان کے لیے بیٹھے ہیں، اس لیے وہاں کرامتیں نہیں. وہاں کرامت کربلا میں نہیں دکھائی لیکن کربلا کے باہر تو دکھائی، انہی ایام میں دکھائی. اٹھائیں کتابیں پڑھیں، پڑھ لے، اشارہ دے دو صرف. ایک دریا ہے، لوگ ڈوب رہے ہیں، انہوں نے کہا یا حسینہ، مولا حسین ہماری مدد کر. سبحان اللہ. اس سے پتا چلا کہ 1300 ساڑھے 1300 سال پہلے ڈوبنے والے بھی مولا حسین کو پکارتے تھے، سبحان اللہ. حسین المدد. دیکھا کہ ایک بندہ ہے، سیاہ داڑھی ہے، آتا ہے کشتی کنارے لگاتا ہے، کشتی کنارے لگاتا ہے، اس کے بدن پہ خون کے چھینٹے ہیں، داڑھی بکھری ہوئی ہے. کہا مولا کون ہے؟ کہا پکارا کسے تھا؟ سبحان اللہ. پکارا کسے تھا؟ کہا حسین کو. کہا وہی حسین ہوں. سبحان اللہ. کہا حضور آپ کی داڑھی بکھری ہوئی، خون کے دھبے بدن پر، کپڑوں پر، یہ گفتگو کا موقع نہیں ہے، میں کربلا میں ہوں. کربلا میں پکارا، مدد کے لیے آ گیا، جلدی ہے. اور اس کے بعد مولا حسین ان سے دور ہو گئے، ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے. کرامتیں پھر مقام محبوبیت پہ بتائی جاتی ہے، حسین وہاں کرامتیں بتانے نہیں گئے. اور وہاں بھی کچھ کرامتوں کا ظہور ہوا ہے، ایسا نہیں کہ بالکل نہیں ہوا، لیکن یہ ایک الگ عنوان ہے.